غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر اور رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک، کہ جو میرے رب نے چاہا اس پر میں راضی ہوں۔ عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ دونوں ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ احساس جرم اور پچھتاؤ کی گرد بھی وقت گزرنے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ زندگی انسان کو مگن کر دینا جانتی ہے، اور یہ دل بندے کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ بعض اچھی عادتیں بھی انسان کو نقصان دیتی ہیں، صرف تب جب وہ ضرورت سے زیادہ پکی ہو جائیں، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے، اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ سوچ، خواب، فکر اور میں کی چابک ہر بندے کو پھر اپنی مرضی سے دوڑاتی ہے۔ ناکام ہو جانے والے لوگ ناکامی ہی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ جان لینا یعنی آگاہی عذاب ہے، اس صورت میں اگر دیر سے جانا جائے، چاہت مر جائے تو پرواہ بھی فوت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ سارے بیان اور فرمان فضول ہو جاتے ہیں، اور فقط ایک جملہ پوری بات کا حاصل ہوتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایک اندھی کھائی میں گزار دیتا ہے؟ کیا اسے حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا؟ کیا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ ایک اندھے کنویں میں زندگی گزارتا آیا ہے؟ حقیقت کی دنیا بالکل الٹ ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ جو گم ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، یا وہ جو پیچھے رہ کر راہ تکتے ہیں۔ انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے، پھر آنے والی چیز کی خوشی اسے خوش نہیں کرتی۔ دوستی میں واز نہیں کرتے، نصیحت بھی درار ڈال دیتی ہے، اور عیب گنوانا بھی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نظام ہے، جو دعائیں اس نظام میں خلل ڈالیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے نیم کے درخت پر گلاب نہیں کھل سکتے، ایسی دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر کسی سے اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، ہر کسی کی طرف دل نہیں کھنچتا۔ ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں، جن کا پورا ہو جانا حقیقت میں زندگی کی بربادی ہوتا ہے۔ خدا سے ہمیشہ بہتری کی دعا مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی کی بجائے بہتری مانگو۔ جب قسمت میں ہوتا ہے تو انسان یہ پہاڑ اور دیواریں پار کر ہی لیتا ہے، ورنہ آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے۔ زندگی جس کے حکم سے قائم ہوتی ہے، موت بھی اسی کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ جب دل ہی اندھیر ہو تو دنیا کے اجالے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں، مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ آنسوؤں کا بہنا اذیت نہیں ہوتی، ان کو پہنچنے کے لیے کسی کا نہ ہونا اذیت ہوتا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ آہستہ آہستہ آدمی
بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ذہن سے بھی اوجھل ہو جائے۔ وقت اور موت یہ دونوں کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ٹھہرا نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو لوگ اپنی مرضی سے خوشیوں کے پل ہمیشہ ٹھہرائے رکھتے۔ کاش کہ ہم راستوں سے ان کا انجام پوچھ سکتے ان پر چلنے سے پہلے۔ ہر انسان جس کے اختیار میں کسی کی خوشی اور سکون ہو، وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ ایک دوسرے کے جیسا ہونا ضروری نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ موت کو پہچان لینے والے شخص کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ اسرار خدا بندی کو سمجھنے لگتا ہے، وہ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خوشیوں میں تو ایک دوسرے کی کوتاہی معاف کر سکتا ہے، لیکن غم میں ہر کمی سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اکیلے رہنا قدرت کے خلاف ہے، اور جو چیز قدرت کے خلاف ہو اس میں کبھی سکون نہیں رہتا۔ بہت انمول ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی موجودگی میں آپ اپنے غم بھول جائیں، دکھ نہ لگیں اور کسک فراموش کر دی جائے۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا رہتا ہے، اور پھر انسان کی تکلیف تو زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی خود کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو رب کی ذات سے منسوب کر دینا ویسے بھی انسان کے لیے سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ اگر ہر جرم کرنے والا جرم کرنے سے پہلے ایک بار اپنا محاسبہ کر لے کہ یہ جرم وہ دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو برباد کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو شاید اس دنیا سے جرم ختم ہو جاتے۔ بادشاہ اگر فقیر ہو جائے تو فقیروں کو بھی اس پر ترس آتا ہے۔ آپ کے حصے کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ رزق حلال طریقے سے کمانا ہے یا حرام، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ جب راستہ بتانے والے بھٹک جائیں تو قافلے طوفان کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ زندگی ایک تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ بہترین سہارا ہے، اللہ بہترین مداوا ہے۔ عشق کا معنی ہے جان نثار کر دینا اور انتہا سے زیادہ کر دینا، اس کی خواہش پر لبیک کہہ دینا، تکلیف میں خاموشی سے گزر جانا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اسے قبول کرنا۔ غم بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ دلوں کو نرم کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سخت دل کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جن خواہشات کی تکمیل کے لیے غلط راستہ چنا جائے وہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ لاکھ شکر ہے دل کی حالتیں راز ہی رہتی ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔
غموں کی داستان سنانے والے ہمیشہ کمزور نظر آتے ہیں۔ مضبوط لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ اپنی کامیابیوں اور اپنی اچھائیوں کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں اترنا جانتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے؟ یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ یہ دنیا گناہ کے تلاش کرنے والے کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے تلاش کرنے والے کو فضل دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا انصاف اور کیا ہو سکتا ہے؟ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ تعلیم نہ عہدے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، نہ پیسے کے لیے۔ اس کا مقصد